یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جبکہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، بیچارے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، سارا کشمیر کھڑا ہوا ہے، آزادی مانگ رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ یہاں ایک، میں اس کے میرے لفظ نہیں ہیں اس گھٹیا آدمی کا نام لیتے ہوئے، میں آج آزاد کشمیر کے لوگوں آپ کو کہتا ہوں، اس کے گھر کے باہر نکلو، ڈیمونسٹریشن کرو، زندہ قوم بنو، اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہو جو کہ کرپٹ آدمی کے پیچھے اتنی بڑی بات کر دو۔ چاچا ووٹ شیروں کا شیر، دلیروں کا دلیر غازی عمران خان، اس کو دیں گے۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم امر بالمعروف پر چلنے والے ہیں، ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بتاؤ پاکستانیوں، ان چوروں کو تسلیم کرو گے؟ You know, life is a stepping stone. Every experience you have prepares you for another experience. The time when we stop growing is when we stop challenging ourselves. So in my opinion, school prepares you for university and university prepares you for work. If I had not had the ups and downs, the struggles, you know, the bad times, learning from experiences, and you know, the handling defeat, it's never handling victory. Success means handling the bad times. If you can't handle the bad times, you can never be successful because you get scared of failure. If you're scared of failure, you can't win. جو انسان ہار نہیں مانتا اس کو ہار ہرا نہیں سکتی۔ ہارتا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے، اور عمران خان نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی۔ میری جب گورنمنٹ کرائی تو یہ سمجھے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کہے گا جی اچھا اگلی الیکشن کی انتظار کروں گا۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اگر اس ملک کی قیادت پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا تھا، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کے اندر نہیں پالا گیا تھا۔ 22 سال محنت کی، تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ، اس ملک میں لوگوں کے پاس گھر گھر گیا، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں یہ کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا، کبھی میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم چوروں کو تسلیم کرے گی، ان کا بھی مقابلہ کروں گا، کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ Please welcome the young, the dashing, the handsome, the sexy, the sweet, the charming Imran Khan. میچ سے پہلے دو بار شیمپو نہیں کرتے تھے، ایسا لگتا تھا ہمیں۔ دیکھیں ہم نقل کرتے تھے گریٹ عمران خان کی، جو وہ کرتا تھا، بال لمبے تھے میرے بھی لمبے ہو جاتے تھے، بال چھوٹے کرتا تھا ہم بھی چھوٹے کر لیتے تھے۔ انٹیلیجنٹ خان کون ہے؟ عمران خان۔ آپ کو کرکٹرز کون سے پسند ہے پاکستان کے؟ میں عمران بھائی کا بڑا فین ہوں، بگ فین ہوں عمران۔ کوئی شہر نہیں، جڑا جات کا غیر نہیں، مارے پر کا پیار ملے نہ مارے پر کا غیر نہیں، مارے پر کا غیر کوئی شہر نہیں، جڑا جات کا غیر نہیں، مارے پر کا پیار ملے نہ مارے پر کا غیر نہیں۔ جب یہ ہوا میں کہتا گیا، میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہو۔ میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروائیں۔ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے 30 مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے، سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے، اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا، کسی بھی ایک ملک کو، آزاد ملک کو اس طرح کا زبان استعمال کرنی۔ انہوں نے کہا جی ہاں
مداخلت تو ہوئی ہے, تنقید کی, امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں 30 مارچ کو. میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی, میں نے کہا ان کے سامنے رکھو. اپوزیشن کو لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ. شہباز شریف, آصف زرداری, انہوں نے بہت کر دی. کیوں کی؟ کیونکہ ملے ہوئے تھے ساتھ, یہ اس کا حصہ تھے, یہ سازش کا حصہ تھے. کیونکہ کیا یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ, تو کیا یہ عمران خان چھوڑے کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے ایسے؟ کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے امبیسڈر کو کہہ کے جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ امبیسڈر کہہ کے جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومی غیرت ہوتی ہے, قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, قوم غیرت سٹینڈ لیتی ہیں, مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. دنیا ان کی عزت کرتا ہے, دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے. جب ایک عام آفیشل اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے اور میں اس کے اوپر کچھ ہوئی نا, یعنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جو ہم ڈیمارش کرتے ہیں, آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی, پوچھنا چاہیے تھا, لکھنا چاہیے تھا. اس نے کیوں یہ کہا؟ اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا, جنرل باجوہ نے. You enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? You only lose when you give up. کہ a Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد. کبھی بھی نہ کوئی قوم نہ کوئی انسان کبھی وہ بڑے کام نہیں کر سکتا, کبھی اس کی پرواز اونچی نہیں ہوتی جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں, غلام امامت نہیں کر سکتے. غلام کی پرواز اقبال کے شاہین کی نہیں ہو سکتی. اقبال کا شاہین تو تب ہے جب اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے, اور زنجیریں گرتی نہیں, توڑی جاتی ہیں. آزادی ملتی نہیں.